لداخ کے پہاڑی علاقوں میں کارگل ایک خوبصورت وادی ہے۔ اونچے پہاڑوں اور زرخیز زمین سے گرا ہوا یہ علاقہ دریاؤں اور برفانی چشموں سے سیراب ہے۔ صدیوں سے یہاں کی لمبی سردیوں کی برف ہی کھیتی باڑی کی بنیاد رہی ہے، مگر پچھلے 20 سالوں سے برف کم ہوتی جا رہی ہے۔ دریاؤں اور چشموں میں پانی گھٹ رہا ہے اور کسانوں کی زندگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک اعداد و شمار کی بات نہیں، بلکہ کارگل کے لوگوں کی روزمرہ حقیقت ہے۔ یہاں کی سردیاں سخت اور لمبی ہوتی ہیں۔ برف ہر طرف پھیل کر پہاڑوں اور درختوں کو سفید چادر میں لپیٹ لیتی ہے۔ خوبانی کے درخت بھی برف سے ڈھک کر ایسے لگتے ہیں جیسے ان پر سردیوں میں بھی پھول کھلے ہوں۔ یہ برف صرف خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ کسانوں کے لیے ایک امید ہے، کیونکہ کارگل میں خوبانی کی فصل برف پر ہی منحصر ہے۔ جیسے ہی برف پگھلتی ہے، ایک نئے منظر کی شروعات ہوتی ہے۔ برف کا پانی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ کسان اپنے زراعت کا آغاز کرتے ہیں اور باغات کی دیکھ بھال شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہار کی آمد کے بعد پھول کھلتے ہیں اور وادیاں رنگوں سے بھر جاتی ہیں۔ ہوا خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ خوبانی کے سفید اور گلابی پھول کارگل کو جنت کا منظر دے دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کا یہ پرکشش منظر دور دراز کے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ کسانوں کے لیے صرف خوبصورتی نہیں، بلکہ ان کی محنت کی شروعات ہوتی ہے۔ پھول جھڑنے کے بعد ننھے سبز پھل نکل آتے ہیں۔ کسان کئی ہفتے ان باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فصل موسم پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اچھی برف کا مطلب اچھی فصل ہے، لیکن ہر برف اچھی نہیں ہوتی۔ اپریل 2025 میں ایک بے وقت کی برف باری نے کارگل میں خوبانی کے درختوں کو نقصان پہنچایا۔ کئی شاخیں ٹوٹ گئیں اور کئی درخت گر گئے۔ یہ کسانوں کے لیے ایک دشوار وقت تھا اور موسم کی ناگمان تبدیلی ان کی زراعت کو اثر کر رہی ہے۔ مشکلوں کے باوجود فصل کا وقت آتا ہے۔ گرمی شروع ہوتے ہی وادیاں پکنے والی پھلوں سے بھرنے لگتی ہیں۔ سب سے پہلے شہتوت پکنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی مٹھاس کٹائی کے موسم کا آغاز بتاتی ہے۔ پھر آتی ہے کارگل کی شان، خوبانی۔ چھوٹے سبز پھل آہستہ آہستہ سنہری رنگ میں بدل جاتے ہیں۔ جولائی تک باغات رنگوں کا سمندر بن جاتے ہیں۔ کسان کٹائی کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے روزگار اور روایت کا حصہ ہے۔ اس سال ہمیں ایک نئی پروجیکٹ جو ہے ہمیں سیکشن ہوئے ہیں، جو ہم ضلع یہ یوٹی ایڈمنسٹریشن کی اور ہمارے سیکٹری صاحب ہارٹیکلچر اور ہماری
ڈائریکٹر صاحب کا ہم بہت ہی مشکور مانوں ہیں کہ انہوں نے ایک اس سال جو ایک 6.45 کروڑ کا ایک ہمیں پروجیکٹ سلیکشن ہوا ہے، جس میں ہم اس خوبانی کو جیسے باہر سے جو ترکی سے جو ہمارے خوبانی پیک کر کے ہمارے مارکیٹ میں دہلی تک، بلکہ وہ ہمارے یہاں سنیگر تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، اسی معیار کا اسٹینڈرڈ پیکنگ کے لیے، اسٹینڈرڈ اس کو واشنگ اینڈ سائزنگ کے لیے جو ہے عنقریب جو ہے ایک مشینری جو ہے یہاں پہ ہمارے قربتہ فارم پہ نصب کیا جائے گا، اور اس سے آئندہ آنے والے وقت میں جو ہمیں زمیندار جو ہم ایک ٹریڈیشنل وے پر ہم چھتوں کے اوپر سکھاتے ہیں، اس کو ان مشین میں لا کر ایک بہتر اور ایک اچھا لک دے سکتے ہیں اور ایک اچھا پیکیجنگ مل سکتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو ہے برابر میں ہوگا۔ Pandran chuli yo de dinu. Pandran chuli go na dia ngacha moti kadi kayun sen da sadika se po nis na gan sinia se po nis gan sin baki ek zash yo chuli do da sang aches yu safai vasena ek katora ne tan sena देखना ये शुरू बचीने आज सेट चुली। हालमन, ये खुबानी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। कटाई के वक्त किसान दरख्त से फल जालों पर गिराते हैं। कुछ फल हाथ से तोड़कर फौरन बाजार ले जाया जाता है और कुछ घर लाकर सुखाया जाता है। यही खुबानी करगिल से निकलकर दुनिया के बाज़ारों तक पहुंचती है। 2-4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं इसको बोलते हैं करपुसमिन, और एक होते हैं हलमन जो फेमस है, हर जगह पे चलते हैं, ये फेमस है। और हमारे यहाँ पे ये जो हमें बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है। जब बारिश आए तो उस टाइम भी हमें इस पर तरपल लगाना वगैरह या इसको सुखाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, या हम लोग खुद यहाँ से पहले उतार के टोकरी में उठा के फिर छत पे लेना पड़ता है इनको। इसके बाद वहाँ पे सुखा कर फिर इसको अगर ये बारिश आए तो फिर तरपल लगाओ, झंझट भी है इसको। देखने में जितना ये आसान दिखता है वैसा ये है नहीं। खुबानी छतों पर धूप में सुखाई जाती है। ताहम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कारगिल ने जदीद पैक हाउसेस फराहम किए हैं जो फल को धूल और शदीद धूप से बचाते हैं। इन पैक हाउसेस में खुबानी साफ और मेयारी तरीके से सुखाई जाती हैं ताकि रंग और जायका बरकरार रहे। Ja, die Parting ist ganz super, da muss ich ja die und so mata mana chakpa so ja mena ma dawa cha पैक हो से उत्पन्न चुली का फटी पे का छरपा फोकपा में नंग और प्लास्टिक की दत्त ज़रा छा में नंग ये फटी पोरुल छा में न छुमा फोकपा ना पैक हो से उतना नमक काबिल बनना या। आज लद्दाख हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खुबानी पैदा करने वाला इलाका है। ये मुल्क में 62% तक पैदावार करती है। यहाँ सालाना 15,864 टन खुबानी पैदा होती है जो 2,600 हेक्टेयर ज़मीन पर उगाई जाती है। खुबानी जिसे मकामी ज़बान में चूली कहते हैं, सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि रोज़गार और रिवायत की अलामत है। बेरोज़गार खानकुनिया अनएम्प्लॉयमेंट उतना दोनों बिल्कुल साल भरी खर्चा या साल भरी खोरनी इकोनॉमिक लाइवलीहुड पो दी चुली का न गुजारा छाट जुआ साल भरी गुआना कम उंगन पोंग कम से कम खुए साल भरी खुए खर्चा दी चुली का नबी उमात खो राशन पोयों मात ठीक ठाक साल खर्चा चुली का नबी उमा दिया। दो फरें आचे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पोंग आचे दी चुली ले ज़्यादा तामत जुआ ए फ्रूट्स कुन पचे चाजमना ngaci der chuli chap se बढ़िया छात जुआ ना दो ना यम्बो यम्बो ngaci der या जैसे क्रॉप्स जर ngaci wheat दो निक ngaci खास प्रेफरेंस मिता मचा जम ngaci chuli ता मना सील छेंदु सील छाना दे जा जिम पे नो खास ngaci फसिला यो मिंदु और चुली चिकता मना चुलिंग इस्ताम ना ngaci दे चुली कना पूरा गंदुम जरे ngaci स्वा वाय ngaci खर्चा भी मत जुआ दे चुली कना। ये फल हर साल तकरीबन 30 करोड़ रुपए की आमदनी फराहम करती है। लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़ित्ता बनने के बाद खुबानी की बरमदात बढ़ गई है।
صرف 3 سال میں 31.5 ٹن خوبانی دبئی سمیت دنیا کے کئی ملکوں کو بھیجی گئی ہیں۔ di chuli ngayala sakat se sakat hoga dia ma nano ngayala no krimet khan kunla rashan eton gwat ya fushi sabak eton gwat dio ngayas skam chuk se khere skam chuk se ya rat chuk se na dekna ngayas thikdar latamat और ठेकेदार इस ngayala jamchik le pene tamana ngayala rashan po jamchik le khyocha gonnang ya nor bala la saf khme khyocha gonnang fushi la sabak chitanarna wardi khyona دو گنا سالی غیلا یا چولی کنا دو گنا یا کارگزارے گنا یا ہر سال کرگل کی خوبانی کی کہانی اور بھی روشن ہوتی جا رہی ہے۔ برآمدات بڑھ رہی ہیں، نئی منڈیاں کھل رہی ہیں اور کسان آگے بڑھ رہے ہیں۔ وادیوں میں نئی خوبانی کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف پودے نہیں بلکہ آنے والی کل کی امید ہے۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کارگل لگاتار محنت کر رہا ہے تاکہ کارگل کی خوبانی کے کاشتکاروں کو مضبوط اور بااختیار بنایا جا سکے۔ مسلسل تربیت، جدید سہولیات اور بھرپور تعاون کے ذریعے اس محکمے نے کارگل کی خوبانی کی صنعت کو نئی پہچان دی ہے۔ ان کی کوششوں سے نہ صرف خوبانی کی پیداوار اور معیار بہتر ہوا ہے بلکہ کارگل کی خوبانی اب بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچ چکی ہے، جہاں اسے اپنے بے مثال ذائقے اور خالصتاً معیار کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ کارگل کی خوبانی صرف معیشت نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے، برف، بہار اور کسانوں کی محنت کی کہانی۔ یہ ہے کارگل، یہ ایک ایسی زمین کی کہانی ہے جہاں لداخ کا سنہرا پھل پیدا ہوتا ہے اور دنیا کو اپنی خوشبو اور ذائقہ دیتا ہے۔